پیرزادہ صاحب، آپ کی نظر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عدلیہ کا حال ہے، کیا رائے رکھتے ہیں حضور؟ سر میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج سے نہیں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں تو دیکھ رہا ہوں کیا بھٹو صاحب کو پھانسی جو ہے وہ ٹھیک دی گئی تھی؟ کیا نواز شریف کو صاحب کو جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ چلتی حکومت، اوپر اسکائی راکٹ ترقی کرتی حکومت جب گرا دی گئی تھی تو اس وقت عدلیہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ کیا جب اور انٹرونشنز ہوتی رہیں، جب یہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ بنی اور جس طرح یہاں پہ جو ہے سیٹوں کا معاملات کو کیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا آج جو ہے جو اگر 5 جج وہاں گئے کھڑے ہیں اپنی انصاف کے لیے، میں نہیں کہتا کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی چیک کر لینا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے سے عدلیہ میں ہیں، انہوں نے ان معاملات کو ٹھیک کیوں نہ کر لیا؟ آج جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے مر گیا ہے پنجاب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں فلڈ نے اور KPK میں فلڈ نے نقصان کیا ہے، تو کیا یہ جو درخت ٹری کٹنگ تھی یہ KPK میں جو ہے جو ہونے سے جو ہے وہاں پہ ابرپٹلی یہ جو نیا فنومینا آیا جس میں ہمارا شیئر 2 بہت کم ہے، کلائمیٹ چینج والا، وہ اس حکومت نے آ کے 3 سال میں پیدا کر دیا؟ کیا یہ بتائیں گے کہ ہسٹورک ہائی فلڈ چناب میں اس سے زیادہ بڑا فلڈ اس کی ہسٹری میں نہیں آیا، اور پنجاب میں آج تک 3 دریاؤں میں 4 دریاؤں میں بلکہ 2 ماہ سے سندھ دریا جو ہے لو سے جو ہے ہائی فلڈ کے درمیان ہے، یہ جو ہے پہلے انیوژول ہے، پہلے نہیں ہوا، جو ہر دریا میں ہمیشہ سیلاب آ جایا کرتے تھے تو 1 پیک آتی تھی، 2 پیکس آئیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن پنجاب میں کیا گیا، آج جو ہے 23 میں فلڈ آیا تھا تو اس وقت تو نہیں تھا، ابھی جو ہے فلڈ آیا، ہم نے جو ہے اب اپنے لوگوں کو ہم کمپنسیشن دینے جا رہے ہیں، وہاں پہ غذا کا انتظام کیا گیا۔ آج جب پاکستان جو ہے پوری دنیا میں جو ہے دوبارہ اپنی جو ایک آئسولیشن میں لے جایا گیا تھا پچھلے کچھ وقت میں پاکستان کو سفارتی طور پہ، آج جب وہ آئسولیشن ختم ہوئی اور جو ہے دنیا کے اوپر پاکستان کو سنا سمجھا اور مانا جا رہا ہے اور ویٹیج دی جا رہی ہے، آج یہ مایوسی کی بات کرنا، یہ جو خط غربت سے نیچے 3 سال کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، جو 4 سال اس سے پہلے تھے اس میں جو دودھ کی نہریں بہتی رہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں غذائی قلت آئے گی، میں خود کاشتکار ہوں، بے شک میں خود فلڈ افیکٹی ہوں، میرا اپنا رقبہ جو ہے اس کے اندر افیکٹ ہوا ہے، میرا 65 ایکڑ رقبہ ذاتی طور پہ ہوا ہے اور 5 ایکڑ رقبہ میرا دریا برد ہوا ہے، بالکل نقصان ہے، میں خود اس کا افیکٹی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا میرے حلقے کے کافی سارے موازیات اس کے افیکٹی ہیں، لیکن ریور پلین کے اندر کیا یہ فلڈ پہلی دفعہ آ گیا؟ کیا تاریخ میں اس سے پہلے دریاؤں میں فلڈ نہیں آیا؟ کیا جو ہے جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے، جو نئی چیز ہے، یہ اس گورنمنٹ نے آ کے کر دی؟ کیا اس فلڈ کو کسی نے خط لکھ کے منگوا لیا؟ دیکھیں سر، تنقید برائے تنقید اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کھیلوں کی بات کر رہے تھے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کھیل کو بین کرنا جو ہے کسی مسئلے کا حل ہے۔ نہیں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، چلیں پیرزادہ صاحب الاؤ می ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف آلسو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسم کے کسی حصے میں اگر گینگرین لگ جائے نا سر، اور آپ اگر اس کو کاٹیں گے نہیں تو وہ گینگرین پھیلے گی اور آپ کی جان لے لے گی، تو اگر ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اور کرکٹ کو بڑی جان لیوا لاحق بیماری، مہلک بیماری، مرض اس وقت لاحق، تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے اہم ملاقات ہے۔ نیتن یاہو جس نے ابھی تازے میں ہی ٹک ٹاک کو بھی خرید لیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا بیانیہ مزید طاقتور طریقے سے چلا سکے، نیتن یاہو جس کا ظلم اس وقت فلسطین میں جاری ہے، وزیر اعظم کا ہم دورہ اقوام متحدہ کا بڑی انہوں نے تقریر کی، اس کو بہت لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو کنٹروورسی سب سے زیادہ گھیرے رہی، میں اس کے اوپر پہلے بیان لینا چاہوں گا حکومتی ریپریزنٹیٹو کاظم پیرزادہ صاحب آپ سے، یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی، شاید یہ وزیر اعظم کی تقریر سے زیادہ مقبول ہو گئی، کیسے دیکھتے ہیں آپ پیرزادہ صاحب اس کنٹروورسی کو؟ اس کو اگر جو وزیر اعظم کی وہاں پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا تو وہ پاکستان کو جا کے ریپریزنٹ کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے اوپر جو کامیابی ہمیں ملی اور جس طرح نیتن یاہو کی تقریر کے دوران بائیکاٹ ہوا
اور جس طرح جو پذیرائی اس تقریر کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو ملی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے موقف کو اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، ہم اس پہ بات کرتے. اب ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پارٹیسپینٹ کون ہے. تو پہلے تو سر ہم یہ دیکھ لیں کہ قومی مفاد میں کیا ہے. اگر آج وہاں پہ ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم ملا وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے. اگر ان کو 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی تو اس پہ بھی اعتراض ہے. اس سے پہلے جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو وہ سیکنڈ گن کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے. اگر آج ٹک ٹاک اس نے خرید لیا نیتن یاہو نے تو کیا ہمیں ٹک ٹاک ڈرائیو کرے گا ہماری نیشن کو؟ تو ہمیں سر اپنی نیشنل جو ذمہ داری ہے بطور جو ہے شہری پاکستان کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے اور ایک پنجاب گورنمنٹ کا ایک ذمہ دار وزیر ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا جو ہمارے جو روشن پہلو ہے، جو مثبت پہلو ہے، جو کامیابی ملی ہے آفٹر سو لانگ. پوائنٹ ٹیکن سر. نیازی صاحب، کنٹروورسی تب کریٹ ہوتی ہے جب ہمارے ڈیفنس منسٹر اور ہمارا منسٹری آف فارن افیئرز لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. آپ اس کنٹروورسی کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو مطلب جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں یہ سٹیٹمنٹ خواجہ ڈیفنس منسٹر کی، اگر یہ باہر کی دنیا میں یہ دونوں کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہوتی تو استعفیٰ دینا پڑتا تھا. لیکن افسوس بات ہے کہ یہاں موریلٹی ہے نہیں. الاؤ می سر، وقت کا میں نیازی صاحب سوری. مندوخیل صاحب، یور ویوز سر. دیکھیں، اس سے پہلے تو میں پیرزادہ صاحب نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پنجاب کے دکانداروں کو، سپلائر کو گندم دوسرے صوبے لے جانے پہ پابندی لگائی ہے. تو ان کا بیان تھا لائیو شو میں کہ ہاں جی وہ تو پنجاب کا حق ہے. تو یہ پنجاب مجاب کا ریٹ لگانا چھوڑیے، پورا پاکستان ہے. اس طرح گیس جو ہے نا 89% سندھ پروڈیوس کرتا ہے، اسی طرح دوسرے صوبے بھی کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کیا رہا جو نا یہ فرق جو نا یہ جاگ پنجابی جاگ کا جو نا یہ نعرے لگانا مذمت کے قابل ہے. دوسری بات یہ کہ خواجہ آصف نے جو انکار کیا ہے وہ تو ساری چیزیں آ گئی ہے، لیکن خواجہ آصف نے جو مہدی صاحب کو انٹرویو دیے جس نے پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ کہا، جس نے کہا کہ پاکستان ہائیبرڈ نظام ہے، تو 35-40 سال سے تو یہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے، تو یہ تو خود قبول کرے ہائیبرڈ نظام کی پیداوار ہے. بالکل ٹھیک. اس سے بڑی شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور آخری بات گندم کے لیے ہے، جہاں پیپلز پارٹی نے سیلاب زدگان کے لیے BISP کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایمرجنسی لگایا جائے زرعی. تو اس کے اوپر مریم بی بی کا بیان کہ ہم 10-20 ہزار نہیں دیں گے، ہم تو 10 لاکھ دیں گے. تو جتوئی صاحب، میں نے اپنے کیلکولیٹر جو میرے موبائل میں اس کے اندر 10 لاکھ ضرب 60 لاکھ، نیازی صاحب تو 70 لاکھ بتا رہے کہ میں نے ضرب دیے تو کیلکولیٹر میں نہیں آتے. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کب دے، جب وہ لوگ پتہ نہیں اپنی زمینیں چھوڑ کے وہ پتہ نہیں کہاں خوش زمین ڈھونڈ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مندوخیل صاحب ٹائم کم ہے، مندوخیل صاحب ٹائم کم ہے. آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں. میں آ رہا ہوں پیرزادہ صاحب. پیرزادہ صاحب بالکل آپ کے بیان کے اوپر پیرزادہ صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. پیرزادہ صاحب جواب دیجئے، پھر میں کلوزنگ لیتا ہوں. سر پہلی عرض یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی تھی نا، جب عمران خان گئے تھے کمپین کرنے جو ایک مسلمان کے خلاف انگلینڈ میں، جب گولڈ سمتھ کا بیٹا لڑ رہا تھا، یہ کیس بھی اسی کمیٹی کو دے دیں جی. گندم کی جو بات کر رہے ہیں، اب آ گئی گندم. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ پنجاب کی گندم ہے اور یہ سندھ میں یا KPK یا پاکستان کے باقی حصوں میں نہیں جا سکتی. پنجاب اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے باقی فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلے. میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ گندم کی پیداوار سٹیٹسٹکس کے مطابق بہاولپور ڈویژن صرف سندھ پورے سے زیادہ پیدا کرتا ہے. نمبر 2، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں نہیں جانی چاہیے. اس میں میں نے سر یہ عرض کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو گندم کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ ایک حد سے زیادہ باہر مت جائے، اور مارکیٹ گندم آج کاشتکار کے پاس نہیں ہے، مارکیٹ فورسز اس پہ پلے نہ کریں. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب ختم ہو گیا ہے پیرزادہ صاحب. نمبر 10 لاکھ بڑا واضح اعلان ہے کہ جو پکا سٹرکچر گھر تھا اس کو 10 لاکھ، جو کچا سٹرکچر گھر تھا اس کو 5 لاکھ. تھینک یو قاسم پیرزادہ صاحب.